بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج 3 رمضان مبارک ہے اور ہم اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ باب ما جاء لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، یہ باب ہے اس بارے میں کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احدكم عصا اخيه لاعبا جادا فمن اخذ عصا اخيه فليردها اليه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا عصا اٹھا لے، لاعبن مذاق میں، جادن اور پھر سنجیدگی سے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ لاعبن او جادن ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کسی آدمی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کا مذاق میں کوئی چیز چھپا لے یا سنجیدگی میں کوئی چیز چھپا لے اور پھر اس کو پریشان کرے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں نہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی آپ نے کسی کی چیز مذاق میں اٹھائی اور پھر اس کو حقیقتاً رکھ لیا۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے پیسے یہاں پڑے ہوئے تھے اٹھا لیے، کوئی آدمی آپ کے برابر سے اٹھ کے گیا اور اس نے اپنا موبائل وہیں چھوڑ دیا، آپ نے اس کو اٹھا کے جیب میں ڈال لیا، لاعبن مذاق میں اٹھایا، لیکن پھر آپ نے سوچا اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے پاس ہے، چلو رکھ ہی لیتا ہوں۔ اب یہ جادن ہو گیا، سنجیدگی کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی کی چیز کو نہ اٹھاؤ بلا اس کی اجازت کے۔ آپ جانتے ہیں لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی رضامندی کے بغیر ایک ذرہ مال بھی کسی کا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک عام معمول ہے کسی کی چیزیں اٹھا لینا، کسی کی چیز کو بلا اجازت استعمال کر لینا، اور ہم اس کی چیز کو استعمال کر کے پھر اس کو واپس کر دیتے ہیں اور اس سے کوئی برا نہیں مناتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ آگے فرمایا فمن اخذ عصا اخیہ فلیردها الیہ، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا عصا بھی اٹھائے تو اس کو واپس کرے۔ اصل میں اس زمانے میں عصا ایک بہت ہی کم حیثیت کی چیز تھی۔ آج کل کے زمانے میں جو لاٹھیاں بزرگوں کے پاس ہوتی ہیں وہ پھر بھی کچھ پیسوں کی آتی ہیں۔ اس زمانے میں عصا ایک ایسی چیز تھی کہ کسی بھی لکڑی کا درخت کا لکڑی کا کوئی پیس اٹھایا اور اس کو بطور لاٹھی کے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور عام طور پہ یہ بہت ہی آسانی سے کہیں سے بھی مل جایا کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دی جو بالکل آسانی سے اور سہولت سے بلکہ فری کی مل جایا کرتی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ وہ چیز جو قیمتی ہوگی یا کسی کے لیے اہم ہوگی اس کو اٹھانے کی اجازت بدرجہ اولیٰ نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کسی کی کوئی ایسی چیز اٹھاتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیکار سی ہے، وہ مجھے منع نہیں کرے گا، تب بھی فرمایا کہ اس سے بلا اجازت نہ اٹھاؤ، ہاں اجازت لے لو، اس کے ساتھ تم لے سکتے ہو، اور اگر کسی نے بغیر اجازت کے اٹھا لی ہے فرمایا فلیردها الیہ، تو وہ اس کو واپس لوٹائے گا۔ باب ما جاء فی اشارۃ الرجل علی اخیہ بالصلاۃ، یہ باب ہے کہ ایک انسان اپنے بھائی کو کبھی بھی اسلحے سے اشارہ نہ کرے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کبھی کسی کو چھری پکڑاتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں دستہ رکھتے ہیں اور چھری والی جانب اس کی طرف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کسی کو تلوار پکڑا رہا ہے، کوئی نیزہ پکڑا رہا ہے، تو جو دستہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے اور دوسری جانب جو نوکیلی ہے یا جو تیز دھار ہے وہ اگلے کی طرف کر دے، تو یہ بہت ہی بے وقوفی کی اور بہت ہی نامناسب بات ہے۔ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ بعض اوقات لوگ کسی کو ڈرانے کے لیے اس کی طرف گن تان دیتے ہیں کہ اگر تم نے آگے بڑھے یا کچھ ایسا کام کیا جو میری مرضی کے خلاف ہوگا تو مار دوں گا۔ مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا، جیسے گزشتہ زمانے کے اندر تلوار نکال لیا کرتے تھے اور مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا تھا۔ حدیث میں اس سے روکا گیا ہے کہ کسی کی طرف اس طرح اسلحہ نہیں تاننا چاہیے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات شیطان انسان کے دماغ میں یا انسان سے کوئی ایسا اقدام کروا لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلحہ چل جاتا ہے، اور بعد میں پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہوں کے اندر مذاق میں لوگ اسلحہ نکالتے ہیں ہوائی فائرنگ کے لیے، اور وہ کسی کی طرف رکھ کر مار دیتے ہیں اور اس سے جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اس طرح کرتا ہے تو اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہو۔ من اشار علی اخیہ بحدیدۃ لعنتہ الملائکہ، کہ کسی نے اپنے بھائی کی طرف اگر کسی اسلحے سے اشارہ بھی کیا
فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ آگے فرماتے ہیں باب النہی عن تعاطی السیف مسلولا، یہ باب ہے اس بارے ممانعت کے بارے میں کہ کسی کو سونتی ہوئی تلوار نہیں پکڑانا۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کو تلوار دھاری دار جانب سے پکڑا دیتے ہیں یا چھری دیتے ہیں تو دستی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، یوں پکڑاتے ہیں، حالانکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو دھاری دار جانب سے خود پکڑیں اور دستی سامنے والے کے ہاتھ میں دیں۔ تو یہ طریقہ ہے کسی کو بھی اسلحہ پکڑانے کا کہ اس کا رخ نیچے کی طرف ہو یا اپنی جانب ہو تاکہ وہ اس کو سیف محسوس کرے۔ اگر وہ اس طرح تیز دھاری دار چیز اس کی طرف کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے یا یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ شاید یہ مجھے مارنے کے لیے آگے کر رہا ہے اور وہ اپنی سیلف ڈیفینس میں اگلے کو مار دے۔ تو یہ شریعت نے اس سے منع کیا کہ ہم کسی اپنے کی طرف یا کسی جاننے والے کی طرف یا کسی بھی انجان آدمی کی طرف جس کو مارنا مقصد نہیں ہے تو ہم اس کو تیز دھاری دار آلہ اس کو نکال کے کبھی نہ دکھائیں اور کبھی بھی اس کو اسلحہ اس کو فرنٹ سے نہ دیں، بلکہ ہمیشہ اس اسلحے کو گھما کر اس کے بیک سے اس کے حوالے کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاطى السیف مسلولا، کہ کوئی آدمی کسی کو سونتی ہوئی تلوار نہ پکڑائے، یعنی اپنے ہاتھ میں دستہ پکڑا ہوا ہے اور تلوار سامنے والے کے آگے کر دے، اس کا پھل سامنے والے کے آگے کر دیا اور وہ اس طرح پکڑا رہے، یہ فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ باب من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ عز وجل، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ عز وجل کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ فجر کی نماز آپ جانتے ہیں کہ تمام دن کے لیے برکت کا باعث ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان کا اگر دن کی ابتدا فجر کی نماز سے نہیں ہوتی تو اس سے زیادہ محروم اور اس سے زیادہ ناکام شخص کوئی نہیں ہے۔ ایک انسان کی صبح کا پہلا لمحہ اگر اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں نہیں گزرتا تو بقیہ دن اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا اہتمام کرے گا۔ تو اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ دن میں اس کو فتوحات ہوں، اس کو دن اچھا گزرے، اس کا دن بابرکت گزرے، تو اس کو چاہیے کہ فجر کی نماز کا باجماعت اہتمام کرے۔ حدثنا بندار قال حدثنا معدی بن سلیمان قال حدثنا ابن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یتبعنکم اللہ بشیء من ذمتہ، کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ کتنا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے کہ اپنے ذمے کا اعلان کر دیا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اس کے سارے دنوں کے کاموں کی ذمہ داری میری ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کی ذمہ داری لے لیں تو کتنے احسن طریقے سے پورا کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہو، وہ طاقتور بھی ہو، مالدار بھی ہو، وہ آپ کے کام کو کہہ دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داری میری۔ مثال کے طور پہ آپ کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ دوست آ کے آپ سے کہہ دیتا ہے کہ تمہاری بیٹی کی شادی کی تمام خرچوں کی ذمہ داری میری ہے، تو ہم کتنا مطمئن اور ریلیکس فیل کریں گے کہ یار اس نے تو ہماری ساری تھکن اور ہماری ساری ٹینشن ہی ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر صبح فجر کی نماز تم جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہو تو تمہارے سارے دن کے کاموں کی ذمہ داری میری ہے، میں اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس سے زیادہ انسان کے لیے اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائے۔ فرمایا فَلَا يَتَّبِعَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّن ذِمَّتِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں کسی بھی طرح سے اپنے ذمے سے برخاست نہیں کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جس ذمہ داری کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کا دن بابرکت گزرتا ہے، ان کے دل میں خوشحالی اور ان کا دن کے اندر ایک طرح سے نور ہوتا ہے، اور ان کی زندگیاں ایک طرح سے اطمینان کا اور فراوانی کا اور خوشحالی کا باعث نظر آتی ہیں۔ باب ما جاء فی لزوم الجماعہ، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو پرکھنے کے لیے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی احادیث گزر رہی ہیں ان کا تعلق انسان کی آزمائش سے ہے کہ انسان کو آزمایا جا رہا ہے۔ صبح کی نیند انسان کو کتنی پیاری ہوتی ہے، اگر انسان جو ہے اس کو قربان کرتا ہے تو بہرحال یہ اس کی آزمائش ہے۔ آج کے دن کے لیے یا آج کل جس طرح ہم راتوں کو دیر سے جاگتے ہیں اور راتوں کو موبائل کا دیر تک استعمال کرتے ہیں، فجر کی نماز میں ہم پڑھے سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک انسان کی آزمائش ہے کہ وہ رات سے ہی تیاری کرے کہ مجھے صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اس کے لیے الارم لگائے، اس کے لیے ایک آدھ ساتھی کو مطلع کرنے پر مقرر کرے جو
فجر میں جانے والے لوگ ہوں، احباب اٹھنے والے ہوں، ان کو کہے کہ مجھے اہتمام سے اٹھا دیں۔ اس طرح کے اہتمام کر کے انسان سوئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ فجر میں ضرور اٹھے گا۔